يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد، کیا اللہ کو بھی مدد کی ضرورت ہے؟ مدد کی تو اس کو ضرورت ہوتی ہے جو کمزور ہوتا ہے، جو عاجز ہوتا ہے۔ اللہ کمزوری ہونے سے، عاجز ہونے سے وہ اللہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو اس کا کیا مطلب؟ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد یعنی اللہ کے دین کی مدد، سمجھے نا؟ تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تمہارے قدموں کو دشمن کے مقابلے میں مضبوط کرے گا، تمہیں ثابت قدم بن جاؤ گے۔ تو دیکھیے اب اس آیت کریمہ سے بات کیا ثابت ہوتی؟ ثابت ہو رہی ہے اللہ کی مدد۔ تم دین اپناؤ، مکمل طور پہ دین کو اختیار کرو، دشمن سے مقابلہ ہے، تمہاری تعداد تھوڑی ہے تو کیا ہو گیا؟ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اب غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، ہتھیار کم تھے، سواریاں قلیل تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے غلبہ عطا کیا کہ نہیں؟ تو پتہ چلتا ہے یہ قلت اور کثرت کی بات نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین جس کی مدد کرتا ہے اس کو فتح نصیب ہوتی ہے۔ سمجھے نا بات کو؟ تو مدد کرنے والا اللہ ہے۔ یہ نہیں فرمایا تم میرے دین پہ چلو گے، دین کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد اللہ کا پیغمبر کرے گا، نہیں بلکہ مدد اللہ کرے گا۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ مدد کرنے والا ہے، اللہ کے سوا نبی ولی مدد نہیں کر سکتے، تو لوگوں کو کس طرح الو بناتے ہیں، بلکہ خود یہ الو اوروں کو کیسے الو بناتی، کہتی ہیں جی او جی کیا ایک دوسرے کی مدد ہم نہیں کرتے؟ کیا ہم نہیں کہتے کہ جی میں پریشانی میں ہوں جی، آپ پیسے دے کر میری معاونت کریں، آپ مجھے کھانا کھلائیں جی، آپ جی مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، آپ میری معاونت کریں جی، اور تم کہتی ہو اللہ کے سوا اور کوئی مدد کرنے والا نہیں، اور یہ مدد کرنا شرک ہے۔ تو لوگ کہتی ہاں جی مدد تو ایک دوسرے کی کرتی ہے، اور بھائی ایک مدد ہے سبب کے تحت۔ دیکھیں نا، میں جس بندے کو یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ میری معاونت کریں، وہ میرے پاس موجود ہے یا میں اس کے پاس بیٹھا ہوں، وہ میری بات کو سن رہا ہے۔ نمبر 2، یہ جو تحت الاسباب مدد ہے اس کی طاقت اس کے پاس ہے۔ اب میں کہتا ہوں کسی کو کہ آپ مجھے کھانا کھلاؤ، وہ گھر سے کھانا لے کے جو آئے گا یہ سبب کے تحت ہے نا۔ اب ایک بندہ اگرچہ زندہ حیات ہے لیکن وہ مجھ سے دور ہے، فاصلے پہ بیٹھا ہے،
اور یہاں بیٹھ کے میں اس کو پکارنا شروع کر دوں مجھے کھانا کھلاؤ، لوگ کہیں گے کہ آپ بے وقوف ہیں، وہ تو آپ کی بات کو سن بھی اس طرح کہیں گے کہ نہیں۔ اب جو بندہ مر گیا یا وہ موجود نہیں یا آپ کے قریب نہیں، آپ کہیں کہ وہ میری پکار کو سن رہا ہے اور بغیر کسی سبب کے وہ مجھے سارا انتظام میرا کر رہا ہے، تو یہ تو شرک ہے۔ دیکھیں نا، جو بندہ دور ہے، دور والا تو بات کو نہیں سنتا اگرچہ حیات بھی ہو۔ ایک بندہ عراق کے اندر جو بیٹھا ہے اس کو بلا رہا ہے، اب وہ تو ہماری بات نہیں سنتا، آپ کہیں جی فون سے تو بات ہو سکتی ہے، یہ تو سبب ہے۔ کیا ہے؟ سبب ہے۔ تو لوگوں کو اس طرح بے وقوف بناتے ہیں۔ میرے بھائی، جو بندہ مر گیا اس کا جہان بھی بدل گیا، جہاں مکان بدل جائے تو کوئی کسی کی بات نہیں سنتا، اس کا جہان اور تیرا جہان اور پھر آپ جب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ میری بات کو سن رہا ہے، وہ میری پکار کو سن رہا ہے اور میری مشکل کو فوق الاسباب وہ پورا کر رہا ہے، تو یہی تو شرک ہے۔ نہیں سمجھے؟ اب تحت الاسباب والی چیزوں کو لوگ اس کو سامنے بیان کر کے او جی ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے۔ مدد کرنے والا بھائی صرف کون ہے؟ اللہ۔ بدر کے موقع پہ اہل ایمان کی مدد کس نے فرمائی؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، مومنو تمہاری تعداد تھوڑی تھی، تم کمزور تھے، اسلحہ کے اعتبار سے بھی تعداد کے اعتبار میں اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ بات کو سمجھا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تمہارے قدم مضبوط فرمائے گا۔ تمہارے قدم اس طرح مضبوط ہوں گے کہ جانے قربان کر دو گے لیکن پیچھے نہیں ہٹو گے۔ یہ سب کچھ اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَ لَهُمْ، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ سبحانہ وتعالی ان کے اعمال کو اللہ نے ضائع کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی ساتھ بیان ہے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا، اور کافر کا کوئی عمل قبول نہیں۔ ایمان قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والا، عمل کے قبولیت کی شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والا کون ہو؟ مومن ہو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ اس لیے ہے بے شک انہوں نے ناپسند کیا جو اللہ نے اتارا۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا بس نہیں چلے پھرے زمین میں، فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، پس غور و فکر کریں کیسا تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے۔ دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ ظالموں سوچتے نہیں، ذرا غور و فکر کرو، چلو پھرو، پہلے والے ان لوگوں کے انجام کو دیکھو جن لوگوں نے جھٹلایا، پیغمبروں کی تکذیب کی، کفر و شرک کو نہ چھوڑا، ان کا کیا حشر۔ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اور کفار کے لیے انجام بد کی مثالیں موجود ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ، اور یہ اس لیے ہے
بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان کیا ہے؟ مدد، اہل ایمان کے اعمال کی قبولیت اور کفار ان کی بربادی اور ہلاکت۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک اللہ کارساز ہے ان لوگوں کا جو ایمان لیا ہے۔ کارساز صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ کوئی کہے نا مولا علی، بات کو ذرا سمجھے، بات کو پہلے غور کرے۔ جو بندہ اس عقیدے سے مولا علی کہتا ہے، اور وہ جو ہے نا کالے، وہ کہتے بھی اس عقیدے کے ساتھ ہیں۔ مولا علی مطلب کیا ہوتا ہے کہ سیدنا علی ہمارے کارساز ہیں۔ لفظ مولا کے ایک نہیں کئی 16-17 معنی ہیں اس کے، سمجھے نا بات کو۔ مولا کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، رشتہ دار بھی ہوتا ہے، غلام بھی ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ جو فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اس کا معنی یہ نہیں کہ سیدنا علی کا آزاد ہے۔ پہلے تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا جس کا میں مولا ہوں۔ اب ان سے پوچھے کبھی انہوں نے مولا نبی کہا ہے؟ حالانکہ فرمایا جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کے مولا ہے۔ کیا مطلب؟ جو بندہ میرا دوست ہے، جو بندہ مجھے محبوب سمجھتا ہے، تو علی بھی اس کا کیا ہے؟ دوست اور بالکل صحیح بات ہے۔ لیکن اس عقیدے سے کہ سیدنا علی کارسازی کرنے والے ہیں، یہ عقیدہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ کارساز کون ہے؟ صرف اللہ۔ کارسازی کرنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ دیکھیے نا صاف آ گیا، اللہ مومنوں کا مولا ہے، کافروں کا کوئی مولا نہیں۔ مومنوں کا مولا کون ہے؟ صرف اللہ۔ صرف اس کو یاد کریں نا، مومنوں کا مولا کون ہے؟ مومنوں کا اولا نہ نبی ہے نہ کوئی ولی ہے، مومنوں کا مولا یعنی کارسازی کرنے والا اللہ ہے۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، سورۃ البقرہ کی آخری آیت۔ انت یاد دلائلی یاد کی ذکر، انت مولانا، انت ہمارا مولا کارساز کون ہے؟ صرف سمجھے نا۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دے۔ غزوہ احد کے موقع پہ اب بظاہر جب کفار کو بظاہر فتح نصیب ہوئی، فتح حاصل ہوئی، کیونکہ مسلمانوں میں بعض لوگوں نے یہ کمزوری دکھائی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مورچے کو تم نے چھوڑنا نہیں ہے، اس درے کو نہیں چھوڑنا، تو وہ چھوڑ بیٹھے، نہیں سمجھے۔ تو پھر فتح شکست میں کیا ہو گئی؟ تبدیل ہو گئی۔ تو اب اس کے بعد کفار نے نعرہ لگایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اولو حبل، اولو حبل، حبل کا نام بلند ہے۔ تو اہل اسلام نے، اہل ایمان نے جواب کے اندر فرمایا اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ بلند ہے سب سے۔ دیکھیں کہتی ہے نا سبحان ربی الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ مسلمانوں نے جواب میں فرمایا کہ اللہ کا نام بلند ہے اور اللہ بڑی شان والا ہے، اللہ ہی بلند ہے۔ سبحان ربی وہ بلند بالا تارا ہے، سمجھے نا۔ یہ جواب یہ ہے مسلمانوں کا۔ پھر وہ کہنے لگے لنا العزا ولا عزا لکم، ان کا ایک معبود تھا، یہ ایک شیطانہ تھی، ایک ہوتا ہے جن، دوسرے جنات میں سے مادہ جن، جننی عزا، اس کو وہ کہتے تھے عزا۔ کافر کہنے لگے لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے تو عزا ہے، تمہاری پاس کوئی عزا نہیں ہے مسلمانوں۔ تو مسلمانوں نے پھر جواب میں کیا نعرہ لگایا؟
مسلمانوں نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لنا، یاد کرو، اللہ ولا مولا، فرمایا اللہ ہمارا مولا ہے جبکہ کافر تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ اب اس حدیث سے بھی کیا ثابت ہوا؟ مولا کون ہے؟ اب یہ جو فرمایا نا اللہ ہمارا مولا ہے، مراد اس سے ساتھ باقی دوست، مسلمان کا دوست ہے۔ سیدنا علی وہ ہمارے محبوب ہیں، ہمارے دوست ہیں۔ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، عثمان، باقی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ ہمارے محبوب اور ہمارے دوست ہیں، لیکن کارساز کون ہے؟ اللہ مولانا ولا مولا لنا۔ یہ بھی جنگ کے موقع کی بات ہے، اور ابتدا کی کفار نے جواب دیا اہل اسلام مسلمانوں نے، لیکن اب جو تقریروں میں شروع ہو گئے، بس اللہ پاک ہدایت۔ اللہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب